حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی کچھ کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اٹھا لیا اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، اس کو پھینک دو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. کخ کخ خا کے یعنی خے کے سکون کے ساتھ کخ، اور بعض نے خا کے کسرہ کے ساتھ کخ کخ اور تنوین کے ساتھ کہا. یہ زجر توبیخ کا کلمہ ہے، یعنی ڈانٹنے کا ایک کلمہ ہے. بچوں کو کبھی چیزوں سے باہر رکھنے کے لیے عربوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور حضرت حسن اس دور میں ابھی بچے تھے جب یہ معاملہ پیش آیا، یعنی ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ان کی اپنی ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھی ان کے پاس، ان کے منہ میں، تو اسے نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ کھجور صدقے کے مال میں سے تھی. یہ صدقہ جس کا یہاں پر ذکر ہے یہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے. اس سے اصل مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صدقات بمعنی زکوٰۃ آتا ہے. کیونکہ صدقہ لفظ کی تو بہت تفصیل ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں. ہر اچھی چیز صدقہ کہلاتا ہے. کسی کی مدد کسی بھی حال میں، مال سے یا جان سے یا مسکرا کے یا اس کی کسی مشکل میں اس کے کام آ کے، اس کا بوجھ اٹھا کے، اس کی مشقت کو ہٹا کے کرنا، وہ سب صدقہ کے کاموں میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں مراد ہے زکوٰۃ کا مال، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال آتا اور پھر آپ اسے آگے تقسیم فرماتے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر مال ایسا رکھا ہوا تھا، اور حضرت حسن چونکہ ایک بچے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو کھانے میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اور کھجور بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے منہ میں ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گوارا نہ کیا کہ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے اچھا بچہ ہے، بے سمجھ ہے، اس کا کیا حساب ہوگا. نہیں، بلکہ چھوٹے بچے سے بھی اس حرام کو نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے حلال نہیں. تو جو چیز حلال نہ ہو پھر وہ حرام میں آ جاتی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچپن کی جو تربیت ہے وہ، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا، بچے کو کیا معلوم، عموماً ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، لیکن بچہ اگرچہ بول نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ماحول کو اور حالات کو اور واقعات کو دیکھ کر اس سے سبق لینے اور سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. صرف اس کے اظہار کی ابھی نہیں ہوتی. لہذا یہ خیال کرنا کہ بچوں کو کیا خبر، یہ ایک غلط خیال ہے. بچوں کو اگر کسی چیز کی بالکل خبر نہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں خبر ہوتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم اس وقت سے شروع نہ کرتے. کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کروں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بچے کی عمر کیا ہے. اس نے شاید کہا کہ 10 سال ہے یا 12 سال. تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت تو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا جس میں تربیت کی جاتی ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت تو ان کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب دنیا میں ان کا وجود بھی نہیں ہوتا. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی تھی تو یہ دعا کی تھی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہ مجھے اپنے پاس سے طیب، پاک، صاف، اچھی اولاد عطا کر. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے حب لی من الصالحین، کہ مجھے صالح اولاد عطا کر. تو ایک مسلمان والدین کے لیے تو اولاد ایک قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں وہ پلان کرتا ہے، سوچتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. اور اسی طرح جب بچہ بہت چھوٹا بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات جو تھیں دودھ پلاتے ہوئے بچوں کے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، اور خاص طور پر منکرات سے بچا کرتی تھی، جھوٹ، چغلی، فریب وغیرہ سے، کہ بچے کی شخصیت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. کیونکہ بچہ ماں کے خون سے ہی غذا حاصل کرتا ہے اور ماں کی سوچوں سے ہی استفادہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب کہ دماغ اپنی بالکل ابتدائی کیفیت اور حالت میں ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت میں دیر نہ کی جائے اور یہ سوچ کر معاملات کو ٹالا نہ جائے کہ ابھی بچے ہیں، ابھی کیا سختی کرنے کا زمانہ ہے. یہ سختی کی بات نہیں، صرف ان کو ایک ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ شروع سے ہی وہ اچھے برے کو پہچان سکیں. جس طرح ہم بچے کے ہاتھ میں ایک چھری دیکھتے ہیں تو ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ اس سے اپنے آپ کو زخمی کر لے گا. اگر کوئی گندی چیز اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کھا لے گا تو بیمار ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی سردی، گرمی یا آگ یا خطرناک چیز کے پاس جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح صرف اس کی جسمانی بچاؤ کی تدبیریں کافی نہیں،
بلکہ اس کی آخرت کی نجات کی فکر اور اس کی روحانی تعلیم و تربیت کی فکر بھی ماؤں کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس میں اگرچہ باپ بری ذمہ نہیں، کیونکہ باپ کے اوپر بھی لازم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے. لیکن باپ کی نسبت ماں کے اوپر اس تربیت کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، اور اسے وہ اس بچے کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی اس کے بارے میں غور و فکر جو ہے وہ شروع کر دے. اور اسی وجہ سے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، کیونکہ ماں صرف اس کو جنم دے کے جنت کی حقدار نہیں بنتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے وہ اولاد اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنتی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھی ایک غلط چیز اپنے منہ میں ڈالنے سے اسی طرح روکتے ہیں جیسے ہم میں سے مائیں کسی گندی چیز کو بچے کے منہ میں اٹھا کے ڈالنے سے وہ پریشان ہو جائے اور اس سے نکلوا کے دم لے. اور پھر یہ الفاظ کس طرح کے تھے کہ اچانک یعنی ایک جو ریئیکشن ہوتا ہے کسی چیز سے، آپ دیکھیں کہ آپ بچہ مثلاً دوڑا جا رہا ہے کسی چیز کی طرف، گرنے لگا ہے، تو اس وقت آپ اسے بہت پیار سے اور بہت پولائٹلی نہیں سمجھائیں گے، بلکہ اس کو شاید آپ کے منہ سے یکایک ایسی آواز نکلے کہ جس میں چیخ بھی شامل ہو، جس میں تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہو اور جس میں اضطراب بھی ہو. تو اس سے یہ بھی دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں تعلیم و تربیت میں محبت اور نرمی سے کام لینا چاہیے، وہاں بعض اوقات سختی کی بھی اجازت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ کے الفاظ استعمال کیے کہ جو دراصل زجر کا کلمہ ہے، یعنی ایک طرح سے جھڑکنے کا کلمہ ہے، اور ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہر وقت بچوں کے ساتھ ایک ایسی کیفیت سے بھی پیش نہیں آنا چاہیے. لیکن یہاں اصل میں ان الفاظ سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مضطرب ہوئے ایک دم، اور فوراً ہی پہلے ہی درجے پر اسے چھڑانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حرام مال جو ہے وہ صرف انسان کے اپنی زندگی میں نہیں نسلوں تک اثرات ڈالتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس بچی کا قصہ اور وہ کہانی کہ جو ہم نے عموماً اپنے چوتھی پانچویں کی کتابوں میں بارہا پڑھ رکھی ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے شہر میں، کہ دیکھا کہ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ جھگڑ رہی ہے. وہ عورت دودھ میں پانی ملانا چاہتی ہے اور بچی جو بہت چھوٹی ہے ابھی اس سے روک رہی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین نے، کیونکہ ابھی بچی کی سمجھ اتنی ہی ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو اس وقت وہ ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کون سا ہم کو دیکھ رہے ہیں. پھر وہ بچی کو خیال آتا اور کہتے نہیں اچھا اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے کہیں قریب سے گزر رہے تھے. وہ یہ مکالمہ سنتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بچے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچی دادی بنتی ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کی، وہ 5ویں خلیفہ راشد جنہوں نے آ کر اموی خلافت کے اندر بہت سی اصلاحات کی. اگرچہ ان کا زمانہ خلافت 2 سال کے لگ بھگ تھا، لیکن انہوں نے وہ انقلابی اقدامات کیے کہ جو آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ملتے ہیں. تو اس واقعے پہ عموماً تبصرہ کرتے ہوئے اسکالر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ اس نیکی کا جو ایک بالکل ابتدائی عمر سے اس بچی کے اندر تھی، اور پھر حلال کی جو طلب تھی اور حلال رستوں کا جو اختیار کرنا تھا، اس کے یہ اثرات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں اس کے لیے ایسا بڑا انسان پیدا کیا کہ جس سے تاریخ کی کایا پلٹی اور اس کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ بنا.